اچھا جی، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک طرف تو جو ہے وہ ناول یا وہ رائٹرز ہیں جو لیٹسٹ ہیں یا جن کو مدرسہ میں کہتے ہوتے ہیں ادبی آرٹ تھے، ادبی آرٹ تو میں ان کا سامان دکھتا ہے، اور ایک طرف وہ ہیں جن کا ادبی آرٹ تو میں نہیں دکھتا، مطلب سو کالڈ سچ بستے کو بلایا جاتا ہے یا نہیں بلایا جاتا. بالکل ایسے ہی شاعری میں فیض اور جالب کا ایک ڈیبیٹ رہی کہ دونوں نے مزاحمت کی شاعری کی. پچھلے دنوں آپ کے تھوڑے ٹاپک ہٹ کے بارے میں پھر ایک بڑی اچھی بات ہوئی یہ میرا چلاکا کے بندے نے کی. اس نے کہا کہ بڑی شاعری یہ ہے کہ اس کے اندر نفاست ہو. تو فیض کا ایک شعر ہے، تھوڑا سا بھولتا ہے ذہن ٹھیک کر دیں گے، اگر میرے پاس قلم ختم ہو جائے تو میں خون جگر میں انگلیاں ڈبو کے لکھوں سم تھنگ. ایٹ دیٹ ٹائم جاوید صاحب جو تھے اسی مسئلے میں جاوید صاحب نے فرمایا لاڑ کھانے چلو یا کھانے چلو، یعنی کوئی گالی سے نہیں گزار کر دیتی. تو یہ اسی طرح سے اب آپ نے بھی کہا کہ بھائی منٹو جو ہے وہ فحش ہے یا نہیں ہے، وہ ایک آپ پوری بات ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہی کہ وہ فحش، میں کہہ رہی ہوں ان کو فحش سمجھا جاتا ہے. نہیں ان کو سمجھا جاتا ہے، وہ ہیں بھی. مجھے نہیں لگتا آپ کی رائے نہیں. ایک منٹ، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو عمیرہ احمد اور ان کو دیکھ نمرہ احمد، سچی بات ہے جب میں یہ زہر صاحب کو نہ ملا تھا صرف کتابیں سیدھی پڑھتا تھا تب تک میں سمجھتا تھا کہ عمیرہ احمد کی کتابیں ہو گئی زیادہ، انہوں نے اپنا نام بدل کے وہی دیکھ رہی ہیں. میں یہ سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ وہی دیکھنی ہے تاکہ تھوڑی ویرائٹی ہو جائے تھوڑا تھوڑا، اور روز ایک کتاب میں بیچی جا سکتی ہے. اچھا اب ایک طرح کی میں نے عمیرہ احمد کا مجھے یاد ہے 10 سال پہلے ایک منو سلوا ناول تھا، شاید آپ نے دیکھا ہو. میں نے نہیں دیکھا. عمر تم نے دیکھا ہوا ہے نا، یہ میرے وہ حلال حرام کے بارے میں بھی. اچھا اس کے اندر انہوں نے ایک لڑکا ہوتا ہے اور وہ ایک اس کی منگیتر ہوتی ہے، بعد میں سیزس کاٹ جاتا ہے اور وہ جناب والا اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ فلم انڈسٹری میں آ جاتی، وہ اس کو ذلیل کرتی. اچھا اب اس کے اندر بھی سارا جو منٹو نے نواز مار ڈالے جن کو منٹو صاحب کو فحش کہا جاتا ہے وہ سارے اس میں بھی شامل ہیں. اچھا اب اگر فحش یہ تو دیکھو نا نیک نیتی سے شامل تو اس لیے نہیں، سوال یہ ہے کہ فحش اگر ہے تو وہ پھر دونوں ہی ہیں، لیکن سوال اس سے آگے کا یہ ہے کہ ایکچولی ادب ہے کیا. اگر روز مرہ گلی بھلے کی بات ہی ادب ہے تو پھر ادب میں یونیک کیا ہے، بندہ کیوں پڑھے. میں کچھے میں جا کیوں نہ بیٹھ جاؤں 15 منٹ، اگر میں نے وہی فضولیات یا حقیقی معاشرہ جو بھی آپ کہہ رہے دیکھنا ہے تو میں بھاٹی جائے کیوں نہ بیٹھ جاؤں، میں 3 ہزار کتاب کیوں خریدوں. اور یہ صاحب کی طرح میری میں کمزور ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ اصل ادب ہے کیا، یہ سوال ہے. یہ سوال. چلے میں دیکھیں میں تو نہیں کہتی کہ کوئی بھی چیز اصل ہے، میں تو بڑی کلیئر ہوں اس بات پہ. نہ ہی میں جو ہوں جو ہے میرا بڑا ٹربل رشتہ ادب. اچھا پہلے ادب لفظ جب میں یہ بھی ویسے کلیریفائی کر لوں کہ آپ ادب کو لٹریچر کے اس سے سمجھ رہے ہیں نا. دوسرا ادب جو ہمارا پری ماڈرن ادب جس کو ہم کہتے تھے وہ دیکھیں نظامی صاحب جو ہیں وہ تھے، وہ تھا نظامی صاحب جو ہے نا وہ واکنگ ٹاکنگ ایگزامپل آف ادب ہے. نہیں ادب وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ٹیکسچوئل ٹریڈیشن صرف نہیں تھا، وہ ایک وے آف بینگ تھا، ایک پریکٹس تھا جس میں بہت ساری چیزیں شامل تھی. میوزک کا نالج، مگر آپ کی جو مینرز تھیں وہ بھی، آپ شاعری وغیرہ، اور وہ آبویسلی اس میں زیادہ اورالٹی میں بہت زیادہ، تو وہ ایک ادب تھا. تو اس کی بات میں نہیں کروں گی. وہ ہیں نظامی صاحب آپ کے پاس، ان کو بس اسٹڈی کریں بیٹھ کے. تو جو اصل ہاں لٹریچر، جو یہ لٹریچر کیٹیگری ہے نا، دیکھیں میری نظر میں یہ ایک کافی آرٹیفیشل کیٹیگری ہے، اور میں اس بات سے مجھے کوئی میں کبھی اس بات کو کہنے سے وہ ڈرتی ورتی نہیں ہوں، کیونکہ یہ جس چیز کو ہم لٹریچر باڈی آف ورکس وچ جو ایک زبان کی سپوزڈلی گریٹ ورکس ہیں، وہ تو ایک بہت ہی ماڈرن کانسیپٹ ہے. اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ فورٹ ولیم کالج میں ہی پیدا ہوا ہے یہاں انڈیا میں، نارتھ انڈیا میں. وہ جو لٹریچر بنایا گیا جس سے آپ کو جیسے آج ہی
ہم نے جب باغ و بہار پڑھا تو اس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اردو کا گریٹ ورک آف اردو لٹریچر ہے. وہ ایک ہی ورک تھا ایکچولی, وہ ایک ہی انہوں نے کتاب اس وقت چھاپی تھی, اور اسی کو تو وہ لٹریچر جو ان دا ماڈرن سینس جس کو ہم سمجھتے ہیں, دیٹس ریئلی اے ویری نیو کیٹیگری جو 1800s میں انگلینڈ میں بھی بنائی گئی, اور انگلینڈ میں وہ بنائی گئی جب وہ چرچ کا ایک ڈکلائن پیش آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, لوگوں کو ٹریڈیشن کیسے سکھانی ہے. مڈل کلاس اب کتابیں پڑھ سکتی تھی, تو وہ ادب لٹریچر از ویری مچ دیٹ. ٹھیک ہے, تو میرا یہ اصلی اور نقلی سے میرا کوئی اتنا, میں کبھی جھگڑا نہیں کرتی. تو میری نظر میں دیکھیں لٹریچر ہے پاکستانی, اگر آپ پاکستانی تناظر کو مثال دیں گے تو میرے لیے سمجھنا زیادہ. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ایک ورک جس کا جو میں آپ کو اور ٹرمز میں سمجھا سکتی ہوں کہ ایک آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایک عظیم کام کون سا ہوتا ہے, وہ آپ کو میرا احمد کہے گی کہ میری نظر میں یہ عظیم ہے, شاید وہ آپ کو کہیں کہ بہشتی زیور عظیم ہے, شاید وہ آپ کو کہیں کہ میرات العروس ایک عظیم کام ہے, شاید وہ یہ کہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو کہوں گی کہ جو ہیں منٹو کے یہ افسانے عظیم ہیں. میں آپ کو فہمیدہ ریاض کی ایک کتاب کی طرف گوداوری میری نظر میں ایک بہت عظیم ناول ہے جو ہے, یہ اب ایگزامپل